بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ فقہ کے ادلہ اربعہ یعنی 4 جو ادلہ ہیں ان میں سر فہرست قرآن کریم کتاب اللہ پھر سنت ہے، اور ان دونوں کا تعارف اس سے پہلے والے لیکچر میں گزر چکا تھا، اور آج ہم گفتگو کریں گے مختصراً اجماع کے بارے میں کہ اس کا تعارف اور اس کی قسمیں پیش کریں گے۔ تو میرے عزیز طلبہ و طالبات، اجماع جو ہے اس کا لفظی مطلب اتفاق اور پختہ کرنے کے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے اتفق القوم علی کذا، کہ قوم یعنی جماعت جو ہے فلان کام کرنے پر متفق ہو گئے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے احکام یعنی پختہ کرنا۔ اجمع فلان رایہ علی کذا، کہ فلان کام کرنے کا فلان شخص نے پکا کیا پختہ ارادہ کیا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اجماع کی تعریف کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس کی عربی عبارت بیان کریں گے اور پھر اردو میں اس تعریف کی مختصراً وضاحت پیش کریں گے۔ تو اجماع کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی امر دینی۔ اب ذرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ اتفاق جمیع العلماء المجتہدین، کہ تمام مجتہد علماء کا اتفاق کرنا، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، بعد وفات ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، علی امر دینی، کسی دینی معاملے پر۔ تو اس کا ترجمہ بامحاورہ کچھ یوں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت کے جو علماء مجتہدین ہیں، کسی بھی زمانے میں کسی دینی معاملے پر متفق ہونا، جمع ہونا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ تو اب مختصراً اس تعریف کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اتفاق جمیع العلماء المجتہدین، تو اس میں پہلی بات جو ہے جمیع یعنی سارے، تو لہٰذا بعضی علماء اتفاق کریں اور بعضی علماء مجتہدین نہ کریں تو اس کو اجماع نہیں کہتے ہیں۔ سب کا اتفاق اور جمع ہونا کسی مسئلے پر یہ ضروری ہے، تب اجماع کہلائے گا۔ اور دوسری بات العلماء المجتہدین، کہ عام لوگ جو دین کا فہم نہیں رکھتے، دین کا علم نہیں رکھتے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اجماع میں ان لوگوں کی رائے کا اعتبار ہے کہ جو علماء بھی ہیں اور مجتہدین اور اجتہاد کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ پھر اس تاریخ میں تیسری بات یہ کی گئی ہے من امت محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا علماء جو ہیں وہ مراد ہے، تو لہٰذا دوسری امتوں کے جو علماء ہیں وہ مراد نہیں ہے، ان کا اجماع جو ہے وہ اجماع شرعی نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طرح امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کے جو علماء ہیں وہ مراد ہیں، ان کے اجماع کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا یہودی عیسائی علماء وہ دین کا علم حاصل کریں اور پھر کسی بات پر اجماع کریں تو اس کو اجماع شرعی نہیں کہیں گے۔ اور اس کے بعد اس تاریخ میں چوتھی چیز یہ بیان فرمائی گئی ہے بعد وفات ہی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اجماع ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ وحی کا زمانہ ہے، تو لہٰذا جو مسئلہ پیش آتا تھا وہی نازل ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے اس وقت کسی مسئلے میں قیاس کرنے کی یا کسی مسئلے میں اجماع کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔
پھر چھٹی چیز اس مسئلے میں یہ بیان کی گئی ہے اعلیٰ امر دینی، کہ کسی دینی معاملے میں اتفاق ہو. لہذا کسی عقلی یا عادی یا کسی اور کام پر، دنیاوی کام پر اگر اتفاق ہو، وہ لغتاً اگرچہ کہ اجماع ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں اجماع نہیں ہے. وہ مثلا تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ فلان جگہ پہ ہم راستہ بنائیں گے، روڈ بنائیں گے، تو ٹھیک ہے، یہ اتفاق تو ہے لیکن یہ اجماع شرعی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ امر دینی، کہ وہ اتفاق مراد ہے اجماع شرعی سے کہ جو کسی دینی معاملے میں ہو. تو اس میں 7ویں چیز یہ بیان کی گئی ہے فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں. تو لہٰذا بعض حضرات نے کہا ہے کہ صرف صحابہ کے دور کے اجماع کا اعتبار ہے، تابعین کے دور کے اجماع کا اعتبار ہے، یا اہل بیت کے اجماع کا اعتبار ہے. تو یہاں یہ تاریخ میں جمہور علماء کے نزدیک کسی خاص زمانے یا کسی خاص جگہ سے اجماع کا تعلق نہیں ہے. کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ کوئی دینی مسئلہ پیش آئے، اس پر علماء کا جب اتفاق ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ اجماع. تو بہرحال یہ مختصر وضاحت ہو گئی اجماع کی تعریف کا. تو دوبارہ سن لیں، اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء مجتہدین، سارے جو علماء ہیں ان کا اتفاق کرنا، بعد وفاتہ، نبی کی وفات کے بعد، فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، علی امر دینی، کسی دینی معاملے پر. اب ہم اس کی ایک یا دو مثالیں پیش کرتے ہیں اجماع کی. سب سے پہلے جو اجماع ہوا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اتفاق، یہ اس کی پہلی مثال ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو اجماع ہوا تھا جس مسئلے پر، وہ منکرین زکوٰۃ، کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا اور سارے صحابہ اس مسئلے پر متفق ہو گئے. اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے کہ وارث جو ہے، جو شخص میت کا وارث بن رہا ہے، اس کے لیے وصیت جائز نہیں. تو اس پر علماء امت جو ہے ان کا اجماع ہے. اس طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ طلاق رجعی، مثلا عورت کو ایک طلاق رجعی ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہے، اس اثناء میں جب وہ عدت گزار رہی ہو تو اس کی رہائش اور خرچ کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ہے. اس مسئلے پر امت کے علماء کا اجماع ہے. اور اس کے بعد ہم اجماع کی قسموں کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجماع قولی ہے، دوسرا جو ہے اجماع سکوتی. اجماع قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قولاً سارے علماء اور مجتہدین کسی مسئلے پر متفق ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے ہاں کہہ کر یا مسئلہ بیان کر کے یا عملاً پریکٹیکل کر کے دکھا دیتے ہیں وہ کام کہ واقعی کہ وہ اس بات پر کیا ہے؟ متفق ہے. تو اس کو اجماع قولی کہتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اجماع سکوتی. اجماع سکوتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ قولاً یا فعلاً اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ وہ اس پر راضی ہیں، لیکن بعضی تو قولاً اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پر متفق ہیں، اور بعضی خاموش رہتے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں اور نہ کرتے ہیں. تو ان کا یہ خاموش ہونا جو ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہیں. لأن السکوت فی موضع البیان بیان، کیونکہ بیان کی جگہ خاموش ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ راضی ہے. تو یہ دوسری قسم کے جو ہے یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے. تو اجماع قولی کہ سب قولاً جو ہے کسی بات پر متفق ہوں، اجماع سکوتی کے بعض قولاً متفق ہوں اور بعض کیا ہو جائے؟ خاموش. اور آخر میں یہ بات کی کہ اجماع جو ہے یہ حجت شرعی ہے، تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. یعنی اس بات کی دلیل قرآن سے بھی ہے کہ اجماع جو ہے وہ باقاعدہ تیسری حجت ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى،
کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تو ہم اس کو ادھر متوجہ کریں گے جدھر متوجہ ہوا وَنُصْلِهِ جہنم اور جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں سبیل غیر سبیل المؤمنین مسلمانوں کا راستہ، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کو جو چھوڑے گا تو نصلہ جہنم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو یہ مسلمان جس راستے کو ایک ساتھ مل کر منتخب کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہی کیا کہلاتا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ کہ انفرادی طور پر تو غلطیاں ہوں گی لیکن اجتماعی طور پر میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساری امت جب کسی بات پر متفق ہو تو انفرادی طور پر تو امتی علماء سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اجماعی طور پر متفق ہو کر جس مسئلے پر وہ متفق ہوں اتفاق کریں پھر اس میں غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ تو بہرحال میرے عزیز طلباء یہ مختصر تعارف تھا اجماع کا، اور کہ اجماع کا معنی جو ہے اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی امر دین۔